جی شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. داستان گوئی کی اس محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے. میرا نام بدر خان ہے. میں ایک ایکٹر، اسکرپٹ رائٹر اور داستان گو ہوں. داستان گوئی کا تعارف پیش کیے دیتا ہوں کہ داستان گوئی فارسی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے. داستان کا مطلب لمبے قصے کہانیاں اور گوئی کا مطلب کہنا یا بیان کرنا. تو داستان گوئی نام ہے اس فن کا جس میں لمبے قصے کہانیوں کو بیان کیا جاتا ہے، خاص طور پر ایسے قصے کہانیاں جو کئی دن اور کئی راتوں تک چلتی ہیں. ان میں جنگ کا بیان، ساحری یعنی جادوگروں کا بیان، عشق و محبت کا بیان اور شاعری، ان سب چیزوں کو ملا کر داستانیں بنتی ہیں. 17ویں صدی کے اواخر سے لے کر 19ویں صدی کے آغاز تک داستان گوئی کی اس روایت کو ہر خاص عوام میں بے حد مقبولیت حاصل تھی. اس وقت بادشاہوں کے درباروں میں داستان گوئی کی بڑی محفلیں سجتی تھی. شہنشاہ اکبر خود داستان گوئی کا بڑا رسیہ تھا اور اس نے داستانیں لکھوانے کا کام بھی کیا. اور پھر یہ فن صرف بادشاہوں کے محلات تک ہی محدود نہیں رہا، بلکہ ان کے سنانے والے کلاکاروں نے اسے شہر کے چوک چوراہوں، میلوں ٹھیلوں اور چوپالوں تک پہنچا دیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ہر جمعہ کو دلی کی جامع مسجد کے باہر سیڑھیوں پر، لاہور کے شاہی کلا کے باہر حضوری باغ میں اور پشاور کے قصہ خانی بازار میں داستان گوئی کی بڑی محفلیں سجتی تھی. دور نزدیک سے داستان کو آتے، داستانیں سناتے اور حاضرین سے داد تحسین وصول کرتے. بادشاہ، راجے مہاراجے اور امرائے شہر داستانیں سنانے والے فنکاروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے اور انہیں انعام و اکرام سے بھی نوازا جاتا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور تفریح کی نت نئی ایجادات آنے کی وجہ سے یہ فن اپنی پہچان کھونے لگا اور دھیرے بھول کی دھول میں گم ہو گیا. مگر کم و بیش 1 صدی بعد داستان گوئی کی روایت پھر سے زندہ ہو رہی ہے اور اس کا صحرا اردو ادب کے نامور مصنف اور نقاد محترم جناب شمس الرحمان فاروقی صاحب کے سر ہے. ان کے بھتیجے اور میرے داستان گوئی کے استاد جناب محمود فاروقی صاحب اور ان کی پوری ٹیم داستان گوئی کلیکٹیو کے نام سے ہندوستان میں داستان گوئی کے ریوائول کے لیے کام کر رہے ہیں. پاکستان میں اس آرٹ فارم کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے اور پھر سے کینوس پر لانے کے لیے یہ بندہ ناچیز محنت کر رہا ہے، اس پر کام کر رہا ہے. اگر آپ جیسے قدردانوں کا ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے. آج جو داستان آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کا نام ہے داستان شہر لاہور کی. لاہور کے قصے، لاہور کی داستانیں، لاہور کی کہانیاں ابھی آپ سنیں گے. تو ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وبا کے ان دنوں میں داستان گوئی کی محفل کا آن لائن انعقاد کیا ہے. تو آپ زوم ویبنار پہ داستان گوئی سن رہے ہیں. تو دنیا بھر میں جہاں آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن پا رہے ہیں، آپ سبھی کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. تو بغیر کسی تاخیر کے داستان گوئی کا آغاز کرتا ہوں. پیش خدمت ہے داستان شہر لاہور کی. وہ کیا ایک ہے ذات پروردگار، فقط بے شماری ہے جس کا شمار. وہ کیا ایک خالق ہے نام خدا، نہیں جس کا ثانی کوئی دوسرا. وہ کیا ایک قادر ہے رب قدیر، خبر گیر حال صغیر و کبیر. بتعریف و توصیف پروردگار، بتشریح ذات خداوندگار. کرے کیا بیاں بندہ کم زباں، کہ ہے طول توحید کی داستاں، کہ ہے طول توحید کی داستاں. تو گلگونہ کشان عارض شاہد بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ یہ شہر لاہور دارالحکومت ملک پنجاب کا ہے اور دریا راوی کے کنارے بفاصلہ 2 میل کے آباد ہے. صدہا سال سے یہی شہر بے مثال خطہ پنجاب کا حاکم نشین اور خاص مقام رہا ہے. اگرچہ شاہان چغتائیہ سے پہلے پنجاب کا دارالحکومت دیپال پور تھا اور سلاطین خلجیہ، تغلقیہ اور لودھیوں کے عہد میں بھی دیپال پور کو ہی پنجاب کا دارالحکومت تصور کیا جاتا تھا، مگر مغل شہنشاہ بابر اور ہمایوں کے عہد میں شہر لاہور ہی پنجاب کا دارالحکومت قرار پایا اور حاکم نشین ہونے کے باعث رونق اس کی روز بروز بڑھتی گئی. اس شہر کے نام کے بارے میں کئی روایات ہیں. پچھلی تاریخوں میں کہیں اس کا نام لہاور، کہیں لہنور، کہیں لہپور اور کہیں لاہور تحریر ہے. مگر جو سب سے مشہور روایت ہے وہ یہ کہ راجہ رام چندر اوتار کے 2 بیٹے تھے. ایک کا نام لوہ یا لاہو تھا اور دوسرے کا نام کسو تھا. تو جب وہ دونوں پنجاب میں رونق افروز ہوئے
تو لاہو نے لاہور کو آباد کیا اور کسو نے قصور کو آباد کیا۔ خوابوں اور داستانوں کو یہ سنہری سرزمین لاہور، جس پر ہندو راجاؤں، مسلمان شہنشاہوں، سکھ بادشاہوں اور برطانوی گوروں نے بھی حکومت کی ہے۔ مغل سلطنت کا دارالخلافہ ہونے کے باعث اس کے شباب کے دنوں میں ایک کہاوت اکثر سنائی دیا کرتی تھی کہ اصفہان اور شیراز دونوں مل کر بھی آدھے لاہور کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مشہور انگریزی شاعر جان ملٹن نے اپنی نظم پیراڈائز لاسٹ میں لاہور کا شمار ان شہروں میں کیا ہے جس کا نظارہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کی پہاڑی سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ اور آج پوری دنیا میں ہمارے اس شہر لاہور کے بارے میں صرف ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ جن نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمے ہی میں۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے پنجاب پر ایک ہندو راجا جے پال برسر اقتدار تھا۔ اس کی حکومت پشاور سے لے کر مغان تک تھی۔ جے پال کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا انگ پال تخت نشین ہوا۔ اسی زمانے میں غزنی کے محمود غزنوی نے لاہور پر حملہ کر دیا۔ محمود اور انگ پال کی فوجوں کے درمیان بڑی زبردست جنگ ہوئی جس میں انگ پال کو شکست ہوئی اور محمود کی فتح ہوئی۔ محمود نے اپنے چہیتے غلام ایاز کو پنجاب کا حاکم مقرر کیا اور پھر اسی ایاز نے اسی شہر لاہور کو اثر نو آباد کیا۔ شاہ عالمی دروازے کے اندر رنگ محل میں مشن ہائی اسکول کے پاس اس ایاز کی قبر آج بھی موجود ہے۔ غزنویوں کے بعد غوری آئے، پھر منگول، پھر خلجی، پھر تغلق، پھر لودھی اور آخر میں مغل آئے۔ بابر کے وارثوں ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں اور اورنگزیب کے ادوار کو لاہور کی تاریخ کا سب سے سنہری دور کہا جا سکتا ہے۔ اسی زمانے میں یہ شہر نیم گمنامی سے نکل کر نمایاں ہوا۔ یہ مسجدوں اور باغوں کا شہر بنا۔ یہ اسی شہر میں ہوا جب ہمایوں شیر شاہ سوری کی فاتح افواج کے آگے بھاگتا ہوا اسی شہر میں داخل ہوا اور پھر اسی شہر کے اندر اس نے 15 سالہ حمیدہ بیگم سے شادی کی اور پھر اسی حمیدہ بیگم سے مغل اعظم شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر پیدا ہوا۔ اکبر نے لاہور کو بہت عزت دی۔ اس نے 13 سال تک لاہور کو مرکز سلطنت بنائے رکھا۔ شہنشاہ اکبر نے مناسب اونچائی تک ایک محل کی بنیاد رکھی جسے بعد ازاں اس کے جانشینوں نے وسعت دی اور یوں یہ شہر اپنی مسجدوں، باغوں اور شہنشینوں کے ساتھ شاہی قیام گاہ بن گیا۔ لاہور شاہی مواشکوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ جہانگیر جو شہزادہ سلیم کے نام سے مشہور ہوا اسی شہر میں حسین و جمیل مگر بدقسمت انارکلی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ شرف النساء یا نادرہ بیگم کو انارکلی کا لقب اس کے غیر معمولی حسن کی وجہ سے دیا گیا تھا۔ وہ اکبر کے حرم کی ہر دل عزیز مکین تھی اور پھر ایک دن اکبر کے ہی حکم پر اسے دیوار میں زندہ دفن کر دیا گیا۔ انارکلی تو دفن ہو گئی کیونکہ اکبر نے انارکلی اور سلیم کو اپنے شیش محل میں مسکراہٹوں کا تبادلہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ انارکلی تو دفن ہو گئی مگر سلیم کی محبت زندہ رہی اور پھر اسی شہر میں اس کی نظر ایک خوبرو ایرانی لڑکی مہر النساء پر پڑی جو اسی کی فوج کے ایک جرنیل کی بیوی تھی۔ مہر النساء ہندوستان کی تاریخ کا ایک تابناک کردار تھی جسے دنیا ملکہ نور جہاں کے نام سے جانتی ہے۔ اسی شہر لاہور میں شاہدرہ کے پاس جہانگیر اور نور جہاں کا مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ اس مقبرے کے باہر نور جہاں کی سادہ سی قبر ہے۔ لوہے مزار نور جہاں کی اپنی ہی لکھی ہوئی ہے کہ بر مزارے ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، بر مزارے ماں غریباں نہ چراغے نہ گلے، نئے پرے پروان سوزد نئے صدائے بلبلے۔ ہم لائیو اسٹریمنگ پہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ ابھی آپ سبھی سننے والوں کا بہت شکریہ جی، آپ لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو بڑی نوازش، ہمارا یہ پہلا سمجھے تو ایکسپیرینس ہے۔ حاضرین، شہر لاہور یہاں کے گلی کوچوں، چوک چوراہوں، گلی محلے، چوک چوراہے، بازار، تکیے، اکھاڑے، مزارات، عمارتیں، حکمران اور یہاں کے باسیوں کی ہر ایک کی اپنی داستان ہے۔ شہنشاہ اکبر نے شہر کے گرد 30 فٹ اونچی دیوار تعمیر کرائی اور پھر شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے 12 دروازے ہیں۔ ایک چھوٹا دروازہ جسے موری دروازہ کہا جاتا ہے۔ کل ملا کر 13 دروازے ہیں جہاں سے شہر کے اندر داخل ہو سکتے ہیں آپ۔ ان دروازوں میں دہلی دروازہ، اکبری دروازہ، شاہ عالمی دروازہ، موچی، لوہاری، بھاٹی، ٹکسالی، روشنائی، مستی، خضری، کشمیری اور یکی دروازہ شامل ہے۔ ان میں سے کچھ دروازوں کے نام غلط العام ہیں، جیسا کہ موچی دروازے کا صحیح نام موتی دروازہ ہے،
शहनशाह अकबर के जमाने में मोती नाम का एक हिंदू जमादार इस दरवाजे की हिफाजत में मामूर था, वहीं पर उसका इंतकाल हुआ तो उसी के नाम से इस दरवाजे का नाम मोती दरवाजा रखा गया, जो बाद में बिगड़ कर मोची दरवाजा हो गया। फिर लोहारी दरवाजे का सही नाम लाहौरी दरवाजा है। जब महमूद गजनवी और अंगपाल के बीच जंग हुई थी तो महमूद ने पूरे शहर को आग लगा दी थी, जिससे कि पूरा का पूरा शहर तबाह बर्बाद हो गया। फिर जब अय्याज को उसने हुक्म दिया कि शहर को असर नौ आबाद करो, तो अय्याज ने इस शहर को असर नौ आबाद किया। तो इस शहर की पहली आबादी इस दरवाजे के पास हुई, तो उसने शहर के नाम की मुनासिबत से इस दरवाजे का नाम लाहौरी दरवाजा रखा, जो बाद में बिगड़कर लोहारी दरवाजा हो गया। फिर मोती दरवाजे मस्ती दरवाजे का सही नाम मस्जिदी दरवाजा या मसीती दरवाजा है, क्योंकि इस दरवाजे के बाहर अकबर की वालिदा मरियम मकानी की मस्जिद थी। मगर एक रिवायत यह भी है कि मस्ती खान बलोच नाम का अकबर का एक बॉडीगार्ड था, जो मरते दम तक अकबर के साथ रहा, तो शायद उसकी वफादारी के सिले में इस दरवाजे का नाम मस्ती दरवाजा रखा गया हो। फिर सबसे आखिरी दरवाजा है जिसको यक्की दरवाजा कहा जाता है, उस दरवाजे का सही नाम जकी दरवाजा है, जो कि एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग पीर जकीउद्दीन शहीद के नाम से मंसूब है, जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि उनकी दो कब्रें हैं, एक दरवाजे के अंदर जहां पर उनका सर दफन है और एक दरवाजे के बाहर जहां पर उनका बाकी का जिस्म दफन है। अकीदतमंद लोग दोनों ही कब्रों पर हाजिरी देते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। कहा जाता है कि जब मुगलों ने शहर पर हमला किया और रियाया का कत्लेआम शुरू कर दिया, तो ये बुजुर्ग इस दरवाजे के पास रहा करते थे। तो अपने लोगों को दुश्मनों से बचाने के लिए ये उनके साथ दीवानावार लड़े। और कहा जाता है कि जब पीर जकीउद्दीन शहीद का सर तन से जुदा हो गया, तो उनका बाकी का जिस्म दरवाजे के बाहर उस मुकाम तक दुश्मनों से लड़ता रहा जहां अब उनकी कब्र है। तो उनके नाम की मुनासिबत से इस दरवाजे का नाम जकी दरवाजा रखा गया, जो बाद में बिगड़कर यक्की दरवाजा हो गया। हाजरीन, ये लाहौर के 12 दरवाजे हैं। इन्हीं दरवाजों के अंदर असल शहर लाहौर आबाद है, जिसको अब वॉल सिटी ऑफ लाहौर कहा जाता है। मगर आप अंदाजा करें कि अगर ट्रैफिक ना हो, थोड़ी सी ट्रैफिक कम हो, तो आप अपनी गाड़ी पर इन्हीं 12 दरवाजों के गिर्द घूमते हुए पूरे शहर का चक्कर लगा सकते हैं। मगर देखिए साहब, इस छोटे से एरिया में क्या कुछ नहीं है। कितनी ही बादशाहियां गुजर गईं, कितने बादशाह आए, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, दारा शिको, महाराजा रंजीत सिंह, गोरे, मलकाएं, शहजादे, शहजादियां, जल्लाद, कनीजे, सभी इन्हीं गलियों से होकर गुजर कर गए हैं। और फिर सबने अपने अपने जमाने में क्या क्या तामीरात करवाई हैं। लाहौर का अजीमुशान शाही कला, उसके बाहर ये हजूरी बाग जहां पर मैं बैठा आपको दास्तान सुना रहा हूं, इसके सामने ये देखिए बादशाही मस्जिद। ठीक है जी। फिर आप दिल्ली दरवाजे से शुरू हो जाएं, दिल्ली दरवाजा, अकबरी मंडी, शाही गुजरगाह, मस्जिद वजीर खान सराय, सुल्तान ठेकेदार का खुफिया शीश महल। फिर आप अकबरी मंडी के अंदर आए, अकबरी मंडी जो अकबर ने अपने नाम से बनाई। फिर मोची दरवाजे के अंदर हवेली मियां खां अल मारूफ, पत्थरों वाली हवेली, परी महल, मस्जिद नीम बिस्मिल, सुनहरी मस्जिद, ऊंची मस्जिद, चीनियों वाली मस्जिद, मस्जिद बोकन खां, मई मोरा की मस्जिद, मोहल्ला तीर अंदाजा, मोहल्ला कमान गरा। फिर मोची दरवाजे के अंदर लाल खूह जहां की बर्फी बहुत मशहूर है, हस्सू तेली की बैठक, चंदू शाह की हवेली और बलाकी शाह की हवेली, पानी वाला तालाब, बाजारी हुसन, ये सब इसी फकीर खाना म्यूजियम, ये सब इसी शहर लाहौर के अंदर मौजूद हैं। मैं सुबह तक भी आपको इन जगहों के नाम गिनवाता रहूं तो आप सुनते सुनते थक जाएंगे, मगर लाहौर कभी खत्म नहीं होगा। और वो गलियां भी इसी शहर लाहौर के अंदर मौजूद हैं जिनके मुतालिक मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने कहा था कि लाहौर अंदरून शहर की कुछ गलियां इस कदर तंग हैं कि अगर एक जानिब से मर्द जा रहा हो और दूसरी जानिब से औरत आ रही हो तो दरमियान में सिर्फ निकाह की जगह बचती है। यूसुफी साहब जैसे मज़ाह निगार सदियों में पैदा होते हैं। फरमाते हैं कि मर्द की आंख और औरत की जुबान का दम सबसे आखिर में निकलता है। किसी ने पूछा, साहब के जमीन की कशिश और औरत की कशिश में क्या फर्क है? कहने का कोई फर्क नहीं, दोनों ही इंसान को खाक में मिला देते हैं। किसी ने पूछा कि मोहब्बत शादी से पहले होनी चाहिए या बाद में? कहने का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मोहब्बत शादी से पहले होनी चाहिए या बाद में, सिर्फ बीवी को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। यूसुफी साहब जैसे मज़ाह निगार सदियों में पैदा होते हैं। आप वहीं पर बैठे एक बार एक ताली यूसुफ साहब के लिए बजा दीजिए।
حاضرین، یہ میں نے شہر لاہور کا ہلکا سا تعارف، ایک نقشہ پیش کیا ہے۔ اب اس شہر کی کچھ مشہور شخصیات، تعمیرات اور اس شہر کی کچھ ہستیاں، کچھ اس کے قصے اس شہر کے آپ کی نظر کرتا ہوں، امید ہے آپ کو مزہ آئے گا۔ تو سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں اس ہستی کا جن کے متعلق خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر کہا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ لاہور کا ذکر ہو اور داتا علی حجویری کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں سب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری سن 431 ہجری میں افغانستان کے شہر غزنی سے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود غزنوی کے ہمراہ لاہور تشریف لائے۔ آپ ان پہلے چند بزرگوں میں سے ہیں جو اس خطے میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے آپ ہی کے پیر بھائی حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اس شہر میں موجود تھے۔ تو جب آپ کے مرشد حضرت سید محمد بن حسن ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے لاہور تشریف لے جائیے، تو داتا علی حجویری اپنے مرشد سے عرض کرنے لگے کہ حضور وہاں پر تو پہلے ہی میرا حسین زنجانی موجود ہے، تو پھر میری کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کے مرشد نے یہ فرمایا کہ آپ لاہور تشریف لے جائیے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب وہیں پر مل جائے گا۔ تو اپنے مرشد کے حکم پر جب داتا علی حجویری لاہور کے اندر داخل ہوئے، جب شہر کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک جگہ پر بھیڑ لگی ہے، لوگ اکٹھا ہیں، مجمع لگا ہوا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے جنازے کی تیاری ہو گئی ہے۔ تو آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ مطلب اس شہر سے ایک صوفی بزرگ کی ڈیوٹی ختم ہوئی اور دوسرے صوفی بزرگ کی ڈیوٹی شروع ہو گئی۔ داتا علی حجویری باٹی دروازے کے باہر مٹی اور گارے سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے جھونپڑی میں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ ان دنوں لاہور پر ایک بڑے ہی طاقتور ہندو جادوگر رائے راجو کی حکومت تھی۔ شہر کی زیادہ تر آبادی ہندو مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور وہ سب کے سب اسی کے پیروکار تھے، اسی کے ماننے والے تھے، اسی کو اپنا دیوتا اور بھگوان اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے تھے۔ اور شہر کے جتنے دودھ فروش تھے وہ اس رائے راجو کو اپنی بھینسوں کا دودھ بھتے کے طور پر دیا کرتے تھے۔ تو صاحب ایک بار کیا ہوا کہ داتا علی حجویری اپنی جھونپڑی کے باہر ایسے ہی بیٹھے ہیں تو ایک بوڑھی اماں سر پر دودھ کا ایک کٹورا رکھے جا رہی ہیں۔ تو داتا علی حجویری نے اس اماں جی سے کہا کہ اماں جی اس میں سے مجھے تھوڑا سا دودھ دے دیجئے۔ تو اماں کہنے لگی نہیں نہیں بابا جی، میں آپ کو اس میں سے دودھ نہیں دے سکتی، یہ تو میں رائے راجو کے لیے لے کے جا رہی ہوں، میں اس میں سے تھوڑی سی بھی کمی بیشی کروں گی تو وہ پھر ایسا جادو کرتا ہے کہ ہماری بھینسوں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگتا ہے۔ اب جب یہ بات سنی تو داتا علی حجویری کہنے لگے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر تو میں یہ دودھ ضرور لوں گا، میں دیکھتا ہوں کہ وہ آپ کا جادوگر کیا کرتا ہے۔ کافی اصرار کیا تو وہ اس عورت نے، بوڑھی اماں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی دودھ کا کٹورا سر سے اتارا اور داتا علی حجویری کے حوالے کر دیا اور خود گھر چلی گئی۔ شام کو جب وہ اپنی بھینسوں کا دودھ نکالنے لگی تو اس کے گھر میں جتنے چھوٹے بڑے برتن تھے سارے کے سارے دودھ سے بھر گئے، مگر بھینسوں کے تھنوں سے دودھ آنا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اب وہ دیکھ کر حیران بھی ہوئی، پریشان بھی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب چھوٹا سا شہر تھا، اس نے تو شور مچا دیا، لوگ اکٹھا ہو گئے، دیکھ رہے ہیں کہ دودھ چلے جا رہا ہے، نکلے جا رہا ہے اور برتن بھرے جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اماں نے بتایا کہ ایسے ایسے باٹی دروازے کے باہر ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ایسے ایسے انہوں نے مجھے دودھ مانگا، میں نے دودھ دے دیا، تو اب پتہ نہیں انہوں نے کیا دعا کی ہے، بھینسوں کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا۔ اب سب لوگ بھاگے داتا علی حجویری کے پاس، زیارت کے لیے آئے، دعاؤں کے طالب ہوئے۔ یہی پاس اب پورا شہر وہاں پر اکٹھا ہو گیا، بھرپور مجمع اکٹھا ہو گیا۔ تو یہی پاس میں ہی رائے راجو کا ڈیرا تھا۔ اسے جب پتا چلا کہ میرے سارے ماننے والے تو اس بزرگ کے پاس اکٹھے ہو گئے ہیں تو بہت غصے میں آیا اور آ کر چلاتے ہوئے کہنے لگا کون ہے آپ؟ کیوں میرے ماننے والوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی کمال ہے تو دکھائیے۔ اس پر داتا علی حجویری کہنے لگے کہ بھائی میں تو خدا کا ایک عاجز سا بندہ ہوں، کوئی جادوگر تھوڑی نہ ہوں کہ تمہیں کمال دکھاتا پھروں۔ ہاں تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ اور کہا میرے پاس تو ہے اور میں دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر رائے راجو نے ایک منتر پڑھا اور تھوڑی ہی دیر میں آسمان پر پرواز کرنے لگا۔ اب اس زمانے میں انسان کا اس طرح سے ہوا میں اڑنا اچنبے کی بات تھی۔ اب لوگ کبھی رائے راجو کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی داتا علی حجویری کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھی کچھ دیر تک اس کو دیکھتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی دونوں جوتیاں اتاری جو کھڑاویں تھیں، جو آپ پہنا کرتے تھے، اور ہوا میں اڑتے ہوئے اس رائے راجو کی طرف وہ دونوں جوتیاں اچھال دی
اور آپ کی وہ دونوں جوتیاں اس رائے راجو کے ساتھ ہی پرواز کرنے لگی. نہ صرف پرواز کرنے لگی بلکہ اس کے سر پر ٹھا 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 برسنے بھی لگی. تھوڑی ہی دیر میں رائے راجو زمین پر آ رہا, آپ کے قدموں میں گرا, معافی کا طلبگار ہوا کہ معاف کر دیں, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھے پتہ نہیں تھا آپ کا. معافی کا طلبگار ہوا, آپ نے اس کو معاف کر دیا, اور پھر اس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. وہ اس خطے کا شاید پہلا انسان تھا جو داتا علی حجویری کے ہاتھوں مسلمان ہوا. اور پھر وہ رائے راجو جادوگر نہ رہا بلکہ وہ آپ کی نظر کرم سے اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ اور ولی اللہ ہوئے ہیں. آپ نے ان کا نام شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ رکھا. پھر انہوں نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی. آپ کو ان کے پہلے خلیفہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. پھر کئی سالوں تک ان کی اولاد ہی آپ کی گدی نشین ہوتی آئی. پھر ایک اور بات کہ کئی سالوں تک ان کے گھر ایک ہی بچہ پیدا ہوتا تھا جو بعد میں گدی نشین ہوتا تھا. پھر انہوں نے کثرت اولاد کے لیے آپ کے سامنے درخواست کی, آپ نے دعا کی, پھر ان کی اولاد بڑھی. تو آج بھی آپ جب ان کے مزار پر, داتا علی حجویری کے مزار پر جاتے ہیں تو ان کے قدموں والی سائڈ پر 2 قبریں ہیں, ایک شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ اور ایک ان کے بیٹے کی. تو آج بھی آپ کے مزار پر ہر مذہب, ہر فرقے, ہر عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگ حاضری دیتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند رحمت اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے بزرگوں نے آپ کے مزار پر چلے کاٹے ہیں. وہیں پر بیٹھ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ شعر کہا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناکساں را پیر کامل, کاملاں را رہنما. آپ نے بہت ساری تصنیفات بھی رقم کی. کشف المحجوب آپ کی سب سے مشہور تصنیف ہے جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جس کسی کو بھی اپنا مرشد نہ ملتا ہو وہ ایک بار اس کتاب کا مطالعہ کر لے تو اس کو کامل مرشد مل جائے گا, مطلب اس کو سیدھا راستہ مل جائے گا. آج بھی جب آپ کا عرس ہوتا ہے تو پاکستان کے مختلف شہروں سے اور پوری دنیا سے لوگ آپ کے عرس میں شرکت کے لیے آتے ہیں, اور پھر اس دودھ والی اماں جی کی یاد میں دودھ کی ایک بہت بڑی سبیل لگائی جاتی ہے. عرس کے دنوں میں لاہور اور گرد و نواح کے جو دودھ فروش ہیں, خاص طور پر گجر برادری, وہ عرس کے دنوں میں اپنی بھینسوں کا دودھ فروخت نہیں کرتے بلکہ دودھ کی ایک بہت بڑی سبیل لگائی جاتی ہے جہاں پر زائرین دودھ پیتے ہیں. اور آج بھی پاکستان سے کیا پوری دنیا سے کوئی کسی کام سے لاہور آئے, چاہے شاپنگ کے لیے آئے, چاہے کورٹ کچہری کے لیے آئے, چاہے کسی کام کے لیے آئے, تو وہ آپ کے مزار پر حاضری ضرور دیتا ہے, کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں سب کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. حاضرین, ویسے تو اس شہر میں بڑی بڑی ہستیاں آئیں جن کے مزار اور درگاہیں اسی شہر کے اندر موجود ہیں, مگر اب جو قصہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ ایک بچے کا ہے, ایک طفل برگزیدہ کا ہے, جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی ان کے مزار پر گھوڑا لے کر جائے تو اس کی جو بھی مراد ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے. وہ بچہ کون تھا اور یہ کرامت کیسے ہوئی, پیش کر رہا ہوں. آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے اس شریف سے ایک بزرگ لاہور میں تشریف لائے جن کا نام سید عثمان شاہ تھا. بہت بڑے بزرگ تھے, بڑے بڑی اللہ تھے. وہ پارکنسنس کی بیماری کا شکار تھے جس کو راشے کی بیماری یا چولے کی بیماری بھی کہا جاتا ہے. مقامی زبان میں لوگ ان کو چولے شاہ بخاری کہہ کر بھی پکارا کرتے تھے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ان بزرگوں کی اتنی عزت تھی کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں لاہور کے شاہی قلعہ کے اندر دفن کیا گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے سید محمد شاہ ان کے گدی نشین ہوئے, وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی باصفا اور ولی اللہ ہوئے ہیں. تو سید محمد شاہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے سید بہاؤالدین شاہ رکھا. اب وہ بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوا, بولنے چلنے لگا اور چلنے پھرنے لگا, تو بچے کی والدہ نے یہ بات محسوس کی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے, یہ خدا کی طرف سے کوئی تحفہ ہے. انہوں نے اس کا ذکر اپنے میاں سے بھی کیا کہ شاہ جی ہمارے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے کوئی عام بچہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ یہ بچہ اپنی زبان سے جو بھی کہتا ہے, جو بھی خواہش کرتا ہے, وہ فوراً سے پہلے پوری ہو جاتی ہے. تو وہ سید صاحب کہنے لگے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بچے کے حق میں بہتر کرے. جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس بچے کو گھوڑے پر سواری کرنے کا شوق پیدا ہو گیا. اب ان کے پاس اپنا ذاتی گھوڑا تو نہیں تھا
تو جب مریدین ان کے آتے تو جن کے پاس گھوڑا ہوتا وہ بچہ گھوڑے پر سواری کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا تو لاہور کے لوگ ایک سید کے بچے کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنا گھوڑا اس کو سواری کے لیے پیش کر دیتے. بچہ خوشی خوشی گھوڑے پر سوار ہوتا, گھوڑے پر سواری کر کے واپس آتا تو جس کا گھوڑا لے کر گیا ہوتا اس سے پوچھتا کہ ہاں بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے, کیا مراد ہے, کیا منت ہے. تو جو کوئی بھی اپنی کوئی مراد بتاتا, کوئی اپنی خواہش بتاتا, وہ بچہ صرف اتنا ہی کہتا ہو جائے گا, تو ہو جاتا. اب دھیرے دھیرے یہ بات شہر میں پھیلنا شروع ہو گئی کہ جی وہ بچہ سید صاحب کا بچہ ہے, تو جو کوئی بھی اس کے پاس گھوڑا لے کر جائے بچہ گھوڑے پر سواری کرتا ہے اور جو بھی خواہش کرے وہ پوری ہوتی ہے. اب لاہور کے لوگ آپ کو پتا ہے جگاڑو لوگ ہیں, تو جن کے پاس تو اصلی گھوڑے تھے وہ تو گھوڑا اپنا لے کے جاتے تھے, اور جن کے پاس گھوڑے نہیں ہوتے تھے وہ مٹی کے گھوڑے, کھلونے جن کو ہم گگو گھوڑے بھی کہتے ہیں, وہ مٹی کے گھوڑے اس بچے کے پاس لے کر جانے لگے. وہ بچہ مٹی کا گھوڑا پا کر بھی اتنا ہی خوش ہوتا جتنا اصلی گھوڑے کو دیکھ کر ہوتا تھا. ان کے لیے بھی دعا کرتا, ان کی مرادیں پورا ہونا شروع ہو گئی. اب صاحب یہ بات پھیلتی پھیلتی شہر سے باہر تک پھیل گئی. اب بچے کے والد شہر میں موجود نہیں تھے, کسی چلے کے لیے گئے تھے یا کسی کام کے لیے کافی عرصے کے لیے چلے گئے. پیچھے اب بچے کی دھوم مچی ہے جی. جب سید صاحب واپس آئے تو پورے شہر میں بچے کے چرچے ہو رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں سید صاحب آپ تو ٹھیک ہے, آپ سید بادشاہ ہیں, آپ سے ہم جو بھی دعا کے لیے کہتے تھے آپ کہتے تھے ٹھیک ہے اللہ کو جو منظور ہوگا ہو جائے گا, لیکن آپ کا بچہ تو کمال سیف زبان ہے, جو منہ سے کہتا ہے پورا ہو جاتا ہے. تو سید صاحب سن کر بہت حیران ہوئے کہ اچھا ایسی بات ہے. پتا چلا کہ برخوردار گھوڑے کی سواری کے چکر میں لوگوں کی مرادیں پوری کر رہے ہیں. سید صاحب کو سن کر بہت غصہ آیا, بچے کو بلایا اور بہت سختی سے ڈانٹا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم, خدا کے کاموں میں دخل اندازی کر رہے ہو, اپنی گھڑ سواری کے چکر میں لوگوں کی مرادیں پوری کرتے پھرتے ہو. ہونے یہ لگ گیا تھا کہ جو اندھے تھے وہ دیکھنے لگ گئے, گنگے بولنے لگ گئے, بہرے سننے لگ گئے, غریب امیر ہو گیا. انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے کیوں اندھا کیا ہے مالک نے, کس مصلحت کے تحت اندھا کیا ہے, کس لیے بہرا کیا ہے, کس لیے گنگا کیا ہے, اور تم ان کو ٹھیک کرتے پھرتے ہو, خدا کے کاموں میں دخل اندازی کر رہے ہو, اس سے اچھا تھا تم مر جاتے. سید صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ اس بچے نے باپ کی ڈانٹ سے دل برداشتہ ہو کر آسمان کی جانب دیکھا, پھر اپنا سر نیچے جھکایا, گھٹنوں پر سر رکھا اور وہیں اس بچے کا انتقال ہو گیا. ناراض باپ سکتے میں آ گیا کہ مجھے اس طرح بچے کو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا. کافی دیر تک روتے رہے. پھر قدرت کی طرف سے ہی ان کو یہ ہدایت ملی کہ جہاں پر اس بچے کا انتقال ہوا ہے وہیں پر اس بچے کو دفنا دیا جائے, کیونکہ اس نے آسمان کی جانب دیکھ کر اللہ سے اپنی زندگی واپس مانگنے کی التجا کی تھی, اس خواہش کا اظہار کیا تھا. تو جہاں اس کی پہلی باتیں مانی گئی ہیں یہ بھی مانی گئی. اس بچے کا نام سید بہاؤالدین المعروف گھوڑے شاہ ہے. گڑی شاہ کے پاس جب آپ پل اوپر چڑھتے ہیں تو ایک سڑک شالامار باغ کی طرف نکل جاتی ہے, تو لیفٹ سائڈ پر گلی کے اندر اس بچے کا مزار ہے جس کو گھوڑے شاہ, اس پورے علاقے کو گھوڑے شاہ کہا جاتا ہے, جہاں آج بہت بڑا عظیم الشان مزار ہے, جہاں آج بھی ان کا عرس ہوتا ہے. اور لوگ آج بھی مٹی کے وہ گگو گھوڑے وہ کھلونے چڑھاتے ہیں, اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ بچہ ہے, صاف دل کا بچہ ہے, اور آج بھی وہ بچہ گھوڑا پانے پر جو بھی دعا کرتا ہے وہ پوری ہوتی ہے. لاہور کی بلو اور اس کی رانیاں. حاضرین ابھی کچھ عرصہ پہلے ابرار الحق بھائی کا ایک گانا آیا تھا, کنے کنے جانا بلو دے گھر. گانا بہت ہٹ ہوا. اس گانے کے مقبول عام ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس میں بلو کا نام پہلی بار آیا تھا. نام سن کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے بہت حسین عورت ہوگی, مگر اصل میں بلو کون تھی؟ دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں کی طرح مہاراجہ رنجیت سنگھ کا حرم بھی کافی آباد تھا. اگرچہ وہ حجم میں اتنا بڑا نہیں تھا جتنے کہ مغلوں کے ہوا کرتے تھے, مگر اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا. مہاراجہ کے حرم میں موجود عورتوں کو آپ 4 درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے اور دوسرے درجے میں 9 عورتیں ہوتی تھیں, تیسرے درجے میں 7 عورتیں, اور چوتھے درجے میں 21 عورتیں ہوتی تھیں. اور ان سبھی عورتوں کا انتخاب وہ مسلمان اور سکھ علماء کیا کرتے تھے جنہیں علم رمل, علم نجوم اور علم الاعداد میں ملکہ حاصل ہوتا تھا. پہلے درجے میں شاہی بیگمات ہوا کرتی تھی, اور دوسرے درجے میں بیوہ عورتیں ہوتی تھی جن کے ساتھ شاہی بیگمات جیسا ہی برتاؤ کیا جاتا تھا.
तीसरे दर्जे में मुंतखब दाश्ताएं होती थीं जो सब के सब निहायत हसीन और जमील और पढ़ी लिखी होती थी, और आखिरी दर्जा कनीजों का होता था। ये सभी औरतें पंजाब के और सल्तनत के दूर नजदीक छोटे छोटे गांवों और शहरों से लाहौर दरबार में लाई जाती थी। हर कनीज की दरबार में काम करने की उम्र 25 साल तक ही मुकर्रर थी। 25 साल के बाद उनको रिटायर कर दिया जाता और उनकी जगह नई कनीजें आ जाती। शाही घरानों में कनीजें रखने का यही असूल मुरव्वज था। मगर साहब, मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये बादशाह और राजे महाराजे बड़े ताकतवर लोग थे। इतनी इतनी बड़ी बादशाहियां भी संभालते थे, और साथ में इतनी इतनी औरतें भी, मतलब इतनी इतनी बीवियां भी। हमसे तो साहब एक नहीं संभल रहे, उसने हमारी जान खा रखी। जैसे एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी बीवी को फारसी जुबान में क्या कहते हैं? उस्ताद कहने लगे, बेटा बीवी को किसी भी जुबान में कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो कह के देख लो, अभी तुम्हें पता कर देगी, बता देगी मैं। असल में हमारे यहाँ शक करने की बहुत आदत है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की हमारी जो औरतें हैं वो अपने खामिद पर शक बहुत करती हैं। जैसे एक साहब अपनी बीवी से कहने लगे, जान मैं अगले 100 साल तक तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। कहने लगी, उसके बाद कहाँ मुंह मारने का इरादा है? 100 साल बाद वो बचेगा तो मुंह मारेगा ना। जहां तक मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं होता था। महाराजा को आते ना मोबाइल पर फोन और व्हाट्सएप पे आते मैसेज, तो फिर मैं देखता कि इतनी औरतें कैसे रखता है वो। तो आप कहीं फिर रहे हों, अचानक फोन आएगा, किधर हो जी? मैं सब्जी वाले के पास खड़ा हूं, बात कराओ सब्जी वाले से। बंदा उधर खड़ा है, सब्जी वाला बिन मौसमों की सब्जियों के रेट बता रहा। अच्छा, कुछ खाने भी बड़े चालाक होते हैं। जैसे एक बीवी अपने मियाँ का फोन चेक कर रही तो उसको कुछ मशकूक से नंबर अजीब अजीब नामों से सेव मिले। किसी पर लिखा हुआ था दिल का इलाज, आंखों का इलाज, होंठों का इलाज, जिगर का इलाज। बीवी ने अपना नंबर डायल किया तो लिखा हुआ है ला इलाज। जैसे मेरी बीवी एक दिन मुझसे कहती, खान साहब आप सारी जिंदगी भी ढूंढते रहोगे ना, आपको मेरी जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा, मैं पागल हूं, दूसरी भी तेरे जैसी ढूंढूंगा। अच्छा, मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा, मैं डॉक्टर साहब ये औरतें बड़ा फ्रेश रहती हैं, इनको बीमारी भी कम लगती है, डेथ रेट भी कम है। आप कब्रिस्तान चले जाएं, हर तरफ आपको मर्दों की कब्रें नजर आएंगी, बशीर, नजीर, अकबर, जवेद, और उम्रें भी थोड़ी सी लिखी होगी, 32 साल, 35 साल, 40 साल। 20 कब्रों के बाद एक औरत की कब्र आएगी, जन्नत बीबी, उम्र 90 साल। तो मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ये औरतें बड़ा फ्रेश रहती हैं, इनको बीमारी भी नहीं लगती, टेंशन भी नहीं होती इतनी, किसकी क्या वजह है? कहने लगे, खान साहब ये औरतें इसलिए फ्रेश रहती हैं, इनकी बीवी कोई नहीं होती। जैसे एक सरदार जी का ऑपरेशन होने लगा तो उन्होंने अपनी बीवी को अपने पास बुलाया और कहने लगे, सुरेंद्र कौर इस डॉक्टर के ऑपरेशन नाल जी मैनू कुछ हो जाए ना, मेरे नाल कोई नेकी बदी हो जाए तो इसे डॉक्टर नाल ही शादी कर लई। कहंदी की कह रहे हो सरदार जी? कहंदा होर मैं इस डॉक्टर नू माफ कर दियां, इन्हों भी तो कोई सजा मिलनी चाहिए। जैसे एक सरदार जी अपने दोस्त को बता रहे कि यार जब मेरी नवी नवी शादी हुई सी ना, जब मेरा नवा नवा ब्याह होया सी ਤਾਂ तेरी भरजाई ਮੈਨੂੰ एडी चंगी लगदी सी, दिल करदा सी ਇਹਨੂੰ खा जावां। ਤੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ सोचदा भी खा ही ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ चंगा सी। तो बात हो रही थी बिल्लो की। लाहौर में एक बड़ी हसीन औरत थी, उसका नाम बशीरा था। बशीरा नाम की औरत थी, बड़ा की हसीन, और जितनी हसीन थी उतनी ही सुरीली भी थी। मतलब जब वो गाती थी तो महाराजा पर एक किस्म का नशा तारी हो जाता था। हर तरह से वो महाराजा की मंजूर नजर थी। उसकी बिल्ली जैसी भूरी आंखों की वजह से महाराजा उसको बिल्लो कहा करता था। महाराजा के बहुत पास थी। उस जमाने में महाराजा ने उसके लिए सालाना 8,000 रुपए वजीफा मुकर्रर किया हुआ था, जबकि अपनी वो किसी भी दूसरी बीवी को उसका आधा दिया करता था, यानी 4,000। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं साहब, जब लोग एक आने में या एक चवन्नी अठन्नी या 1 रुपए में मेला देखाया करते थे। उस जमाने में 8,000 रुपए महाराजा उसको दिया करता था। और बिल्लो की सबसे बड़ी खूबी दीवाने हाफिज की गजलें गाने की सलाहियत थी। मतलब उसके सुर का अंदाजा आप क्या लगा सकते हैं, हम अगर मौजूद होते तो उसको सुनते। बहुत ही सुरीली थी वो। और महाराजा का उसके साथ किसी किस्म का कोई गलत रिलेशन नहीं था। महाराजा सिर्फ उसके फन की कदर कर रहा था, उसकी आवाज का आशिक था। और एक बात जो लाहौर के अंदर उसके बारे में बड़ी मशहूर थी वो ये कि जब भी किसी लड़की का नखरा हद से बढ़ जाता, कोई अपने सरापे से ज्यादा बढ़कर नखरा करती लड़की, तो लोग उसको कहते थे तंजन कि खड़ो जा नहीं तू एडी बिल्लो, बह जा।
یہ بھی اس کا ایک کمال تھا. پانی والا تالاب کے پاس مہاراجا نے اسے ایک بہت بڑی حویلی رہنے کے لیے دی ہوئی تھی, اور مجھے یقین ہے کہ ابرار بھائی نے وہ حویلی ضرور دیکھی ہوگی, اس لیے وہ انہوں نے کہا تھا کہ کنے کنے جانا بلو دے گھر. لیکن شکر ہے ابرار بھائی نے وہ گانا آج کے زمانے میں گایا ہے. اگر مہاراجا کے زمانے میں گاتے نا کنے کنے جانا بلو دے گھر, تو مہاراجا کے فوجیوں اور ابرار بھائی کے میوزیشنوں کے درمیان وہ جنگ ہونی تھی نا, پتہ لگ جانا تھا. بلو اور اس کا گروپ 40 جوان سال ناچنے والی لڑکیوں پر مشتمل ہوتا تھا. بلو آگے گانا گایا کرتی تھی اور وہ 40 لڑکیاں پیچھے کورس میں ناچ پیش کرتی تھی. ہر ناچنے والی لڑکی کو بلو رانی کہا جاتا تھا. جس دن بلو کی محفل ہوتی اس دن حاضرین کے لیے کچھ خاص قسم کے انتظامات کیے جاتے. نہایت اعلیٰ درجے کی منتخب کردہ کشمش سے شراب کشید کی جاتی, پھر بعد میں اس میں موتی ملائے جاتے, مروارید ملائے جاتے, مگر اسے پینے کے بعد کسی بھی قسم کی بےہودگی یا بدتمیزی کا شائبہ تک نہیں ہوتا تھا, کیونکہ اس محفل میں بلایا ہی ان لوگوں کو جاتا تھا جو فن اور فنکاروں کے قدردان لوگ ہوا کرتے تھے, جیسا کہ آپ ہیں. ایک تالی آپ اپنے لیے بھی بجا سکتے ہیں. امید ہے آپ کو مزہ آ رہا ہوگا. حاضرین, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوہ نور ہیرا ہمارا ہے, پنجاب کا ہے, شہر لاہور کا ہے. ملکیت بھی میں آپ کو ثابت کروں گا, مگر اس سے پہلے آپ کوہ نور کے بارے میں جان لیجئے کہ کوہ نور دنیا کا بیش قیمت, مشہور اور اپنی نوعیت کا سب سے بڑا ہیرا ہے. یہ مردوں کے لیے نحوست اور موت کی علامت رہا, جبکہ عورتوں کے لیے خوش قسمتی کا سبب رہا. یہ ہندوستان کی گولکنڈہ کان سے برآمد ہوا تھا اور مختلف ہندو اور مسلمان حکمرانوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا پہلے مغل بادشاہ بابر کے ہاتھ اس وقت لگا جب اس نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ہندوستان کے تخت پر قبضہ کیا تھا. بابر کی یادداشتوں پر مشتمل کتاب بابر نامہ میں بھی اس ہیرے کا ذکر ملتا ہے. بابر لکھتا ہے کہ یہ ہیرا اس قدر قیمتی ہے کہ اس سے ملنے والی رقم سے پوری دنیا کے انسانوں کو 2 دن تک کھانا کھلایا جا سکتا ہے. بابر کے بعد یہ ہیرا ہمایوں کے پاس آیا, پھر اکبر کے پاس آیا, مگر اکبر نے کبھی اسے اپنے پاس نہیں رکھا, کیونکہ اکبر کے نجومی نے اس کو بتا دیا تھا کہ جس مرد بادشاہ کے پاس یہ ہیرا ہوگا اس کا تختہ الٹ جاتا ہے. تو یہ تجوری میں پڑا رہا. اکبر کے بعد پھر یہ جہانگیر کے پاس آیا, اس نے بھی تجوری میں ہی رکھا. جہانگیر کے بعد جب شاہ جہاں آئے تو شاہ جہاں نے تجوری سے یہ ہیرا نکال کر اپنے پاس رکھ لیا, اپنے تخت طاؤس کی زینت بنا دیا. اور پھر وہی ہوا جو اس ہیرے کے بارے میں بات مشہور تھی کہ بیٹے اورنگزیب نے شہاب الدین محمد شاہ جہاں کا تختہ الٹ دیا اور اس کو آگرہ میں قید کر دیا. اور اس نے قید خانے کی کھڑکی میں, اورنگزیب نے قید خانے کی کھڑکی میں کوہ نور کو اس زاویے سے رکھوایا تھا کہ اس میں تاج محل کا عکس نظر آتا تھا. مطلب شاہ جہاں اس ہیرے کو صرف دیکھ سکتا تھا, اس میں اپنے شاہکار کا عکس دیکھ سکتا تھا, اس کو چھو نہیں سکتا تھا. یہ بھی ایک طرح کی نفسیاتی سزا تھی. شوق اقتدار کیا ہوتا ہے, اقتدار اور کرسی کا لالچ کیا ہوتا ہے صاحب. میں ایک جملے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دن اورنگزیب اپنے باپ شاہ جہاں سے ملنے کے لیے قید خانے میں گیا تو شاہ جہاں کہنے لگے, اورنگزیب قید خانے میں اکیلا ہوتا ہوں, اگر کچھ بچے بھجوا دیا کرو تو میں ان کو پڑھا دیا کروں. تو اورنگزیب ہنسنے لگا, کہنے لگا ابا جان آپ قیدی ہیں اور قیدیوں کو ایسی سہولتیں نہیں دی جاتی, مگر میں حیران ہوں کہ آپ کو قید ہو گئی ہے مگر آپ کے اندر سے شوق حکمرانی نہیں جا رہا. اچھا صاحب, اس ہیرے کو کوہ نور کا نام ایرانی بادشاہ نادر شاہ نے دیا تھا. اس سے پہلے اس ہیرے کا کوئی نام نہیں تھا. نادر شاہ نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تھا تو وہ ہندوستان میں باقی چیزوں کے ساتھ اور لوٹ مار کے ساتھ یہاں سے 2 خاص چیزیں اپنے ساتھ ایران لے کر گیا, ایک یہ کوہ نور اور دوسرا تخت طاؤس. نادر شاہ کی ایک بیوی اس ہیرے کی قیمت کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ ہیرا اس قدر قیمتی ہے کہ ایک پہلوان, ایک طاقتور آدمی ایک کھلے میدان میں کھڑا ہو کر ایک پتھر پوری طاقت سے مشرق کی جانب پھینکے, ایک مغرب کی جانب پھینکے, ایک شمال ایک جنوب, اور پھر اسی طاقت سے وہ پتھر آسمان کی جانب پھینکے, اس پورے ایریے کو اگر سونے اور چاندی سے بھر دیا جائے تو یہ کوہ نور کی قیمت ہوگی. اچھا, تعجب کی بات یہ ہے کہ نادر شاہ کو قطعی طور پر اس ہیرے کے بارے میں علم نہیں تھا, کیونکہ نادر شاہ نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تھا تو اس وقت وہاں پر محمد شاہ کی حکومت تھی, جس کو محمد شاہ رنگیلا بھی کہا جاتا ہے.
جب نادر شاہ لوٹ مار کر کے واپس جا رہا تھا تو محمد شاہ کی کسی کنیز نے یا اس کے غلام نے نادر شاہ کے کان میں یہ بات ڈالی کہ حضور آپ اصل چیز تو یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا محمد شاہ کے پاس ایک بیش قیمت ہیرا ہے جسے وہ اپنی پگڑی میں چھپا کر رکھتا ہے. اب ہیرے کا نام سنا تو نادر شاہ کے منہ میں پانی آ گیا اور اس ہیرے کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو گیا. اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ محمد شاہ سے یہ ہیرا کیسے حاصل کرے. کافی سوچ بچار کے بعد اس نے ایک پلان بنایا، ایک منصوبہ بنایا. اس نے دلی شہر میں ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا اور اس سے پہلے شہر بھر میں منادی کرا دی کہ میں نادر شاہ محمد شاہ کا لوٹا ہوا تخت اس کو واپس کرنے والا ہوں. اب لوگوں نے سنا، محمد شاہ نے سنا کہ میرا لوٹا ہوا تخت مجھے واپس مل رہا ہے، مطلب ایک طرح کا اس زمانے میں NRO مل رہا تھا اس کو، تو بڑا خوش ہوا. تو نادر شاہ نے دلی میں بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا. 2 تخت لگائے گئے، ایک نادر شاہ کے لیے، ایک محمد شاہ کے لیے. ایک پر نادر شاہ بیٹھا، ایک پر محمد شاہ بیٹھا. تقریب شروع ہو گئی. تھوڑی ہی دیر کے بعد نادر شاہ اپنے تخت سے اٹھا اور کہنے لگا حاضرین، میں نادر شاہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں اور محمد شاہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اس زمانے میں جس کو بھائی بنانا ہوتا تھا اس کے ساتھ پگڑی بدل لیا کرتے تھے. اب محمد شاہ نے جب یہ بات سنی تو بہت پریشان ہوا کہ یہ رسم اس نے کہاں سے نکال لی، اچانک یہ کہاں سے رسم آ گئی. لیکن اس طرح اتنے مجمع میں وہ بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ میری پگڑی کے اندر کیا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی محمد شاہ نے اپنی پگڑی اتاری جس کے اندر وہ ہیرا تھا، وہ نادر شاہ کے سر پہ رکھ دی. نادر شاہ نے اپنی پگڑی اتاری اور محمد شاہ کے سر پہ رکھ دی. خیر صاحب، جب محفل برخاست ہوئی، نادر شاہ اپنی خوابگاہ میں گیا. اس نے پگڑی کے بل کھولے تو یہ ہیرا اس کے قدموں میں آ گیا اور اس ہیرے کی اتنی چمک تھی کہ پورے کا پورا کمرہ روشن ہو گیا. تو نادر شاہ کے منہ سے بے اختیار نکلا کوہ نور، کوہ نور، نور کا پہاڑ. تب سے اس ہیرے کو کوہ نور کہا جاتا ہے. پھر جب نادر شاہ کا قتل ہوا تو یہ ہیرا احمد شاہ ابدالی کے پاس آ گیا. اس کے بعد پھر تیمور کے پاس آیا، تیمور کے بعد پھر شاہ زمان کے پاس آیا، شاہ زمان کے بعد پھر یہ شاہ شجاع کے پاس آیا. اب یہاں سے اس ہیرے کا سفر شروع ہوتا ہے لاہور کی طرف. شاہ شجاع کے پاس جب یہ ہیرا آیا تو اس زمانے میں افغانستان میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی. تو شاہ شجاع نے یہ ہیرا لیا، اپنے اہل خانہ کو لیا اور اٹک کے راستے لاہور آ گیا. اس زمانے میں لاہور پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی. مہاراجہ نے شاہ شجاع کی بڑی عزت کی، اس کی بڑی آؤ بھگت کی. بازار حکیمہ میں اس کو رہنے کے لیے ایک بہت بڑی حویلی دی اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس کی خدمت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ اس پر نظر رکھنا، یہ بھاگنے نہ پائے. کیونکہ اس ساری آؤ بھگت کے پیچھے ایک راز تھا. وہ راز یہ تھا کہ مہاراجہ کو علم تھا کہ شاہ شجاع کے پاس کوہ نور ہے، مگر بات کرنے کے لیے وہ وقت مناسب نہیں تھا کیونکہ اس وقت مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بیٹے کھڑک سنگھ کی شادی چل رہی تھی. اور حاضرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج تک اس طرح کی شادی بھی شہر لاہور کے اندر نہیں. مطلب اس زمانے میں دولہے کو 2,36,000 روپے نقد سلامی دی گئی، جو آج کے سونے کی مالیت کے حساب سے 20 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی رقم بنتی ہے. کیونکہ جتنی بھی سلامی دی گئی تھی وہ سونے کے سکوں میں دی گئی تھی. کوئین ملکہ برطانیہ نے اس زمانے میں 5,000 روپے یعنی سلامی بھیجی تھی. خیر جب شادی ختم ہوئی تو مہاراجہ نے شاہ شجاع کو اپنے دربار میں طلب کیا. شاہ شجاع حاضر ہوا، مہاراجہ کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اس مشکل وقت میں میری مدد کی، مجھے رہنے کے لیے جگہ دی، آپ کا بہت شکریہ. مہاراجہ نے کہا کوئی ایسی بات نہیں. تھوڑی دیر کے بعد مہاراجہ نے شاہ شجاع سے کہا کہ لاؤ شاہ شجاع وہ ہیرا میرے حوالے کرو. تو شاہ شجاع انجان من کر کہنے لگا ہیرا؟ کیسا ہیرا؟ کون سا ہیرا؟ مہاراجہ نے کہا کوہ نور جو تمہارے پاس ہے. شاہ شجاع نے کہا مہاراجہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے پاس کوئی ہیرا نہیں. مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس سے کوئی بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے کہا اچھا تمہارے پاس ہیرا نہیں ہے؟ نہیں. ٹھیک. انہوں نے کہا شاہ شجاع تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے، 3 دن کے اندر اگر تم نے وہ ہیرا میرے حوالے نہ کیا تو میں تمہارے اور تمہارے اہل خانہ کی زندگیوں کا ذمہ دار نہیں ہوں گا. یہ کہہ کر اس نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا. اب وہاں جہاں عزتیں ہو رہی تھیں، آؤ بھگت ہو رہی تھی، کھانے پک رہے تھے، وہیں ہر چیز بند ہو گئی، باہر پہرا بٹھا دیا. تیسرے دن جب اس کی ساری فیملی، اس کا پورا خاندان بھوکوں مرنے لگا
تو شاہ شجاع کی بیوی وفا بیگم سے اپنے بچوں کی بھوک دیکھی نہ گئی، وہ باغی باغی مہاراجا کے دربار میں آئی اور کہنے لگی مہاراج وہ ہیرا واقعی ہمارے پاس ہے، ہم وہ ہیرا آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کے لیے ہماری کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں آپ کو شاہ شجاع بتائے گا۔ مہاراجا نے کہا بلاؤ 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 شاہ شجاع کو بلاؤ۔ شاہ شجاع کو طلب کیا گیا۔ شاہ شجاع نے کہا کہ مہاراج میری ایک ہی شرط ہے، میں ایک شرط پر یہ ہیرا آپ کے حوالے کر سکتا ہوں کہ آپ میرے بھائی شاہ زمان سے میرا تخت واپس کرنے میں میری مدد کریں گے۔ اب مہاراجا اس جنگ میں کودنا نہیں چاہتا تھا، مہاراجا نے منہ سے جواب دیا، اس نے کہا ہاں میں اچھا دیکھتا ہوں سوچتا ہوں، مگر شاہ شجاع اگر میں ہیرا تم سے خریدنا چاہوں تو اس کی قیمت کیا ہوگی؟ تو شاہ شجاع نے بڑا تاریخی جملہ کہا، مہاراجا نے کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو شاہ شجاع نے کہا طاقت، اس ہیرے کی قیمت ہے طاقت، میں نے بھی طاقت کے ذریعے حاصل کیا تھا اور آج آپ بھی مجھ سے طاقت کے ذریعے لے رہے ہیں، اور دیکھ لیجئے گا ایک نہ ایک دن آپ سے بھی کوئی طاقت کے ذریعے چھین لے گا۔ مہاراجا نے کہا وہ دیکھی جائے گی جب وہ وقت آئے گا، اس وقت تم بات کرو کتنے کا ہے، قیمت بتاؤ، میں تم سے چھیننا نہیں چاہتا، خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس زمانے میں شاہ شجاع نے 50,000 روپے کے بدلے یہ ہیرا مہاراجا کو دینے کا وعدہ کر لیا۔ 1 جون 1813 کو یہی وہ جگہ تھی جہاں یہ بارادری حضوری باغ کے اندر جہاں میں بیٹھا آپ کو داستان سنا رہا ہوں، اسی جگہ پر شاہ شجاع نے 50,000 روپے لے کر مہاراجا کو کوہ نور ان مہاراجا کے حوالے کر دیا، اسی جگہ پر مہاراجا نے، اور یہ اس ہیرے کی یاد میں ہی یہ بارادری بنائی گئی ہے۔ مہاراجا کے ایک خاص آدمی محکم چند کی موجودگی میں پھر وہ 50,000 روپے شاہ شجاع کو ادا کر دیے گئے، اور محکم چند نے وہ سارا جو لین دین تھا وہ ایک ڈائری میں لکھ لیا۔ شاید کہا جاتا ہے کہ وہ ڈائری آج بھی پنجاب آرکائیوز میں موجود ہے۔ اب ذرا غور کیجئے اس بات پر کہ وہ ہیرے کی ساری ڈیل، لین دین، لکھت پڑھت، رقم کی ادائیگی اور ہیرے کی حوالگی اس لاہور دربار میں ہوئی، تو قانونی طور پر شہر لاہور اس ہیرے کا اصل وارث ہے۔ پھر اسی شہر میں انگریزوں نے اس ہیرے کو اپنے قبضے میں کیا۔ شاہ شجاع کی بات سچ ہوئی کہ ایک دن آپ سے بھی کوئی طاقت کے ذریعے چھین لے گا، اور پھر وہ ہیرا ملکہ برطانیہ کے تاج کی زینت بنا۔ ملکہ نے اس ہیرے کی نحوست ختم کرنے کے لیے اس کو تلوا دیا تھا، اس کے کچھ سائز چھوٹا کروا دیا، اور آج کل وہ ہیرا ٹاور آف لندن کے میوزیم میں موجود ہے۔ موجودہ وقت میں 4 ملک اس ہیرے کی ملکیت کے دعوے دار ہیں: ہندوستان، پاکستان، ایران اور افغانستان، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ملکہ وہ ہیرا کسی کو نہیں دے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی داستان گو کو خوش ہو کر انعام کے طور پر دے دے، مگر پھر سوچتا ہوں کہ ملکہ کے پاس کم از کم وہ ہیرا سیف تو ہے، مجھ سے بھی تو کسی نے چھین ہی لینا ہے۔ اور اچھا لگے گا میں رات کو داستان سنا کر گھر جا رہا ہوں تو 2 لڑکے موٹر سائیکل پر آئے اور مجھ سے کوہ نور چھین کر لے جائے، تو اسے اچھا ہے کہ ہیرا ملکہ کے پاس رہے۔ تو جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک میں آپ کو داستان سناتا ہوں۔ لینا سنگھ نہ ڈینا سنگھ ٹماٹر اصلی گجر سنگھ، کیسا مزیدار جملہ ہے۔ لینا سنگھ نہ ڈینا سنگھ ٹماٹر اصلی گجر سنگھ۔ لاہور کی گلیوں میں یہ بھی ایک آواز سنائی دیا کرتی تھی، مگر اس آواز کے پیچھے ایک راز تھا، ایک کہانی تھی کہ اسی شہر لاہور پر 3 حکیموں نے بھی 30 سال تک حکومت کی ہے۔ وہ تینوں حکیم کون تھے اور لاہور کا اقتدار ان کے ہاتھ کیسے لگا، پیش کر رہا ہوں۔ مہاراجا رنجیت سنگھ کے دور سے پہلے ایک 30 سال کا دور آتا ہے جس کو حکیموں کا دور کہا جاتا ہے۔ وہ 3 حکیموں نے لاہور پر حکومت کی تھی، مگر یہ اقتدار ان کے ہاتھ کیسے لگا؟ احمد شاہ ابدالی نے لاہور پر 9 مرتبہ حملہ کیا۔ ہر حملے کے ساتھ وہ اتنی لوٹ مار کرتا، اتنی قتل و غارت کرتا تھا کہ لاہور میں یہ بات اس کے بارے میں مشہور ہو گئی تھی کہ جو کچھ تم کھا پی سکتے ہو وہ تمہارا ہے، باقی احمد شاہ ابدالی کا ہے۔ مگر جب وہ کابل سے حملہ کرنے کے لیے نکلتا تو پیچھے اس کا تختہ الٹنے کے لیے سازشیں شروع ہو جاتی، تو تنگ آ کر اس نے لاہور کو ایک بنگی سردار لینا سنگھ کے حوالے کر دیا۔ بنگی سردار لینا سنگھ کے حوالے کر دیا۔ وہ لینا سنگھ بڑا سمجھدار آدمی تھا، اس نے اپنے 2 دوستوں کو بھی شامل اقتدار کر لیا۔ ایک کا نام صوبہ سنگھ تھا اور ایک کا نام گجر سنگھ تھا۔ تینوں نے لاہور پر بڑے شاندار طریقے سے حکومت کی۔ لینا سنگھ نے کیا کیا کہ اس نے لاہور کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ لاہور کا اندرون کا علاقہ، لاہور کا شاہی قلعہ،
یہ اس کے لانا سنگھ کے حصے میں آیا، اس کے ساتھ ساتھ وہ لاہور کا گورنر بھی تھا۔ یہ راوی کا علاقہ سارا صوبہ سنگھ کے حصے میں آیا۔ پھر لاہور اسٹیشن سے لے کر شالامار باغ اور امرتسر تک جتنا علاقہ تھا وہ گجر سنگھ کے حصے میں آیا۔ اس نے اپنے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا قلعہ بھی بنایا تھا ایمپریس روڈ اور نکلس روڈ کے درمیان میں، ایک گلی کے اندر۔ اس قلعے کی وہ دیواریں آج بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو ان تینوں نے بڑے شاندار طریقے سے لاہور پر حکومت کی، تو اس کو حکیموں کا دور کہا جاتا تھا۔ اچھا، ان کو حکیم کیوں کہا جاتا تھا؟ یہ تینوں سردار ہر وقت نشے میں رہتے تھے، مگر ان کے دربار میں ہر وقت رقص و سرود کی محفلیں چلتی رہتی تھی، مگر ان کے دربار میں اور ان کی محفلوں میں کسی قسم کے نشہ آور مشروب یا شراب یا اور چیزوں کے علاوہ وہ نہیں استعمال کی جاتی تھی، بلکہ وہ افیم کا استعمال کرتے تھے۔ تو لوگ ان سے پوچھتے کہ سردار جی آپ اتنی زیادہ مقدار میں افیم کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وہ کہتے بیرے اسی کوئی اپنا شوق دکھاتے رہے تو تھوڑا استعمال کر دیا، یہ تو سنو ڈاکٹر نے سنو حکیمہ نے دوائی دسی ہوئی ہے، سب دوائی سمجھ کے کھائی جا رہے ہیں، تو بھی کھا لا۔ اب جو پوچھنے آتا وہ بھی تھوڑی سی افیم کھا لیتا، وہ بھی وہیں پڑا رہتا۔ تو ان کی افیم کھانے کی وجہ سے، حکیموں کے کہنے پر افیم کھانے کی وجہ سے ان کو حکیم کہا جانے لگا سرداروں کو، تو وہ دور بھی حکیموں کا رہا۔ یہاں پر بھی قلعہ گجر سنگھ کا ذکر آیا ہے، تو یہاں پر میں ایک ہستی کا ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ لاہور ہوٹل کے پاس جہاں پر موٹر سائیکلوں کی مارکیٹ ہے، وہاں پر گلی کے اندر ایک بزرگ ہستی کا مزار ہے، بہت کم لوگ ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان کا نام تھا شیخ موسیٰ آہنگر۔ وہ ذات کے لوہار تھے، مگر اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ اور ولی اللہ تھے، مگر وہ لوہار جن کا تذکرہ آئین اکبری میں بھی آیا ہے۔ ہندوستان پاکستان سے آج بھی جب ان کا عرس ہوتا ہے تو ہندوستان پاکستان سے جتنے بھی لوہاروں کے پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کے مرید ہیں، مگر وہ لوہاروں کے پیر تھے۔ اب ویسے تو ان کے بارے میں بڑے بڑے واقعات مشہور تھے، مگر ان کا سب سے مشہور قصہ ہے وہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ لاہور میں ایک بڑی حسین عورت رہا کرتی تھی، ہندو عورت تھی مگر بلا کی حسین، یہ سر و قد، یہ ہرنی جیسی آنکھیں، سفید گورا چٹا رنگ، یہ لمبے بال، جو ایک بار دیکھ لیتا تھا بس دیکھتا رہ جاتا تھا۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ وہ عورت اپنے چرخے کا تکلا سیدھا کرانے کے لیے شیخ موسیٰ آہنگر کی دکان پر آئی۔ اور آپ ایسے اب جن لوگوں کو چرخے کے فنکشنز کا نہیں پتا، میں ان کے لیے بتا دوں کہ چرخے کے اندر لوہے کی ایک باریک سلاخ ہوتی ہے، جب چرخے کو چلایا جاتا ہے تو روئی سے جو داغا نکلتا ہے وہ سلاخ کے دل لپٹتا جاتا ہے، اور اگر وہ سلاخ ٹیڑھی ہو جائے، جس کو تکلا کہا جاتا ہے، اگر وہ ٹیڑھی ہو جائے تو وہ دھاگا بار بار ٹوٹ جاتا ہے۔ تو چرخے کے اندر اس تکلے کا سیدھا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس عورت کے چرخے کا وہ تکلا ٹیڑھا ہو گیا، تو اس کو سیدھا کرانے کے لیے وہ شیخ موسیٰ کی دکان پر آئی۔ اس کو سیدھا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس تکلے کو بھٹی کے اندر ڈالا جاتا ہے، جب وہ تپ کر لال سرخ ہو جائے تو پھر اس پر ہتھوڑی کی ضرب لگا کر اس کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ تو وہ عورت اپنے چرخے کا تکلا سیدھا کرانے کے لیے شیخ موسیٰ کی بھٹی پر آئی۔ شیخ موسیٰ نے اس سے تکلا لیا، بھٹی میں جھونک دیا، بے خیالی میں، اس عورت کی طرف نہیں دیکھا، بھٹی میں جھونک دیا۔ اچانک شیخ موسیٰ کی نظر اس عورت کے چہرے کی طرف گئی، تو شیخ موسیٰ اس عورت کے حسن کی وجہ سے ایسے مسخر ہوئے کہ اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہے ہیں، ٹک ٹکی باندھے دیکھے جا رہے ہیں۔ جب کافی دیر گزر گئی اور وہ تکلا بھٹی کے اندر تپ کر لال سرخ ہو گیا، مگر شیخ موسیٰ کو اس کی خبر ہی نہیں تھی، بس دیکھے جا رہے ہیں۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے لوہار کے دل میں میرے لیے بری نیت آ گئی ہے، کھوٹ آ گئی۔ تو اس نے بڑے تنزیہ انداز میں کہا کہ شیخ موسیٰ، ویسے تو تمہاری پاکیزگی اور پاک دامنی کے چرچے پورے شہر میں ہیں، مگر تمہاری نظریں ٹھیک نہیں، تم کافی دیر سے مجھے دیکھے جا رہے ہو، ایسا کیا ہے میرے چہرے میں اور تمہارے دل میں کیا ہے، کیا کھوٹ ہے تمہارے دل میں؟ تو شیخ موسیٰ مسکرانے لگے، کہنے لگے نہیں، میرے دل میں کچھ نہیں ہے، میں تو اس مصور کی مصوری دیکھ رہا ہوں، اس کاریگر کی کاریگری دیکھ رہا ہوں، اس لیے اتنی اچھی تصویر تخلیق کی ہے۔ تو اور کہنے لگے ہاں تمہارے جیسے بزرگ بعد میں ایسی باتیں کرتے ہیں، میں تو مصور کی مصوری دیکھ رہا تھا، میں تو کاریگر کی کاریگری دیکھ رہا تھا۔ شیخ موسیٰ نے کہا نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، مگر اس کے باوجود اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے تمہیں گندی نظروں سے دیکھا ہے تو پھر یہ تکلا جو بھٹی کے اندر تپ کر لال سرخ ہو گیا ہے، اسے میں اپنی آنکھوں میں پھیر لیتا، جس سے یہ آنکھیں بسم ہو جائیں جس نے تمہیں گندی نظروں سے دیکھا۔ یہ کہہ کر شیخ موسیٰ نے بھٹی سے وہ لال سرخ تکلا نکالا اور اپنی آنکھوں میں سرمچو کی طرف پھیر دیا۔ شیخ موسیٰ کی آنکھوں کو تو کچھ نہیں ہوا،
مگر وہ تکلا سونے کا ہو گیا. اس عورت نے جب دیکھا کہ تکلا سونے کا ہو گیا ہے، شیخ موسیٰ کے پاؤں میں گر گئی اور پھر ساری زندگی لوٹ کر گھر واپس نہیں گئی. اس کا تکلا سیدھا ہو گیا تھا. ساری زندگی اس نے شیخ موسیٰ کی خدمت میں گزار دی، وہیں پر اس کا انتقال ہوا. آج بھی اگر آپ ان کے مزار پر جائیں تو شیخ موسیٰ کی قبر کے ساتھ اس عورت کی قبر ہے جو اپنے چرخے کا تکلا سیدھا کرانے کے لیے آئی تھی اور پھر لوٹ کر گھر واپس نہیں گئی. اسے کہتے ہیں 100 سنار کی اور 1 لوہار کی. یہ صاحب بتائیے، ٹائم ہے ہمارے پاس، ایک قصہ اور سنا سکتے ہیں؟ 10 منٹ ہیں. لاہوری بڑے رنگ باز ہیں جی، لاہوری بڑے رنگ باز. آج کے زمانے میں کسی کو رنگ باز کہیں تو وہ یہ سمجھے گا کہ اس کو گالی دی جا رہی، مگر کسی زمانے میں لاہوریوں کو رنگ باز کہنا قابل فخر بات تھی. اکبر کے زمانے میں لاہور نیل کی سب سے بڑی منڈی ہوا کرتا تھا، اور اکبر نے ہندوستان کی پہلی باقاعدہ منڈی اپنے نام سے قلعے کے ساتھ قائم کی، جس کا نام اس نے اکبری منڈی رکھا، اور اس سے ملحق علاقے کو رنگ محل کہا جاتا ہے. لاہور کے مضافاتی علاقے ساہیوال میں میلوں تک نیل کے پودے ہوا کرتے تھے. اسی مناسبت سے اس علاقے کو نیلی بار کہا جاتا ہے. پنجاب میں ویسے بھی ایسی کتنی علاقے ہیں جن کو نیلی بار، ساندل بار، گنجی بار کہا جاتا ہے. تو نیل کی پودوں کی وجہ سے اس علاقے کو نیلی بار بھی کہا جاتا تھا. مقامی لوگ نیل کے ان پودوں کا ست نکالتے، پھر اس ست کو بڑی بڑی کڑاہیوں میں ڈال کر پکایا جاتا، ان کا پاؤڈر اور ڈلیاں بنائی جاتی. پھر یہ ڈلیاں اور پاؤڈر بڑی بڑی ٹوکریوں اور بوریوں میں بھر کر لاہور کی اکبری منڈی پہنچ جاتی، جہاں پر تاجروں کے ہاتھوں فروخت ہوتی، اور پھر گڈوں میں اور ریڑوں میں بھر کر یہ نیل کی یہ بوریاں بمبئی اور کلکتہ کی منڈیوں میں پہنچ جاتی. وہاں سے اسے فرانسیسی اور اٹالین تاجر خریدتے، اور پھر اس کو جہازوں میں بھر کر یہ نیل اٹلی کے ساحلی شہر جنوبا پہنچ جاتا. یہ جنیوا نہیں ہے، سوئٹزرلینڈ والا جنوبا، اٹلی کا ساحلی شہر جنوبا. یہ نیل وہاں پر پہنچ جاتا. جنوبا کے ساتھ ہی فرانس کا ایک شہر تھا نم، اب بھی ہے، اس کو ڈنم کہا جاتا تھا. تو نم اور جنوبا دونوں پاس پاس تھے. ڈنم میں ہزاروں کھڈیاں تھیں جہاں پر موٹا سوتی کپڑا بنا جاتا تھا. یہ کپڑا سرج کہلاتا ہے. یہ جب کپڑا بن کر تیار ہو جاتا تو واپس جنوبا پہنچتا، تو جنوبا کے انگریز اس کپڑے پر لاہور کا نیل چڑھاتے، یہ کپڑا نیلے رنگ کا ہو جاتا. بعد میں یہ نیلے رنگ کا کپڑا درزیوں کے پاس پہنچتا، اور درزی اس کپڑے سے مستریوں، مزدوروں اور فیکٹری ورکرز کے لیے پتلونیں سیتے تھے. پر یہ پتلونیں مشہور ہو گئیں، اور جنوبا شہر کی وجہ سے ان پتلونوں کا نام جینز پڑ گیا. پھر جب یہ جینز مشہور ہو گئی تو نم شہر کے تاجروں نے جوش حسد میں اپنے پورے ہی کپڑے کو ڈنم کہنا شروع کر دیا. تو نم اور جینز دونوں ملے تو یہ ڈنم کی جینز بن گئی. جینز کے 3 عناصر ہیں: ڈنم کا کپڑا، جنوبا کے درزی، اور لاہور کا نیل. تو صاحبان، اگر مغلوں کے زمانے میں لاہور کا یہ نیل نہ ہوتا تو آج جینز کم از کم نیلے رنگ کی نہ ہوتی، کسی اور کلر کی ہوتی. تو جینز کے اندر جو نیلا پن ہے وہ شہر لاہور کی، جینز کے اندر جو نیلا پن ہے وہ شہر لاہور کی دین ہے. آج بھی آپ انگریزی کی پرانی ڈکشنریاں نکال کر دیکھیں گے تو آپ کو نیل کا نام لاہوری ہی ملے گا. انگریز نیل کو لاہوری کہا کرتے تھے، پھر انڈیا کی مناسبت سے اس کا نام انڈیگو ہو گیا. پھر آپ اندازہ کیجئے کہ لاہور کا یہ نیل ہزاروں میل کا سمندری اور زمینی فاصلہ طے کر کے جنوبا پہنچتا، اور پھر جینز کا حصہ بن کر پوری دنیا میں پھیل جاتا. پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نیل کو نظر لگ گئی. مغلوں نے نیل پر ٹیکس لگا دیا، یورپینز نے مصنوعی رنگ ایجاد کر لیے، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، اس نے فرانسیسی، اٹالین اور پرتگیز تاجروں کو یہاں سے مار بگایا، اور نیل کی صنعت زوال پذیر ہو گئی. نیل تو لاہوری نہ رہا، مگر لاہوری رنگ باز ہی رہے. اور لاہوریوں کو رنگ باز کا یہ خطاب بمبئی اور کلکتہ کے تاجروں نے دیا تھا. اس زمانے میں فارسی زبان رائج تھی، تو جو کوئی بھی کسی پیشے سے وابستہ ہوتا تھا اس کو باز کہا جاتا تھا. مطلب پتنگ بنانے والے کو پتنگ باز، کبوتر اڑانے والے کو کبوتر باز، اور رنگ بیچنے والے کو رنگ باز کہا جاتا تھا. او پتڑ، او بیڑ، او سونا بلو، نہ میرا پتڑ رنگ بازی نہ کری، نہیں میں ہو کے نکلو تو وہ رنگ بازی آج بھی لاہوری مزاج میں زندہ ہے. حاضرین، ابھی بہت سے قصے ہیں. لاہور تو ایسا شہر ہے جس کی ہر اینٹ کی اپنی داستان ہے.
اس شہر کی تعمیرات، اس شہر کا کلچر، شخصیات، بڑی بڑی شخصیات اس شہر سے گزری ہیں. سر رتن چند، میلا رام، سر گنگا رام، سر شاہ دین، کنہیا لال، یہ سب اسی شہر کے سپوت ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں اس شہر کا نام روشن کیا ہے. پھر اس کے علاوہ فنکار، شاعر، ادیب، صحافی، دانشور، ادیب، سبھی اس شہر سے، ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین، پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا اور لاہور کا نام روشن کیا ہے. تو وقت کی کمی کے باعث میں نے یہ مختصر داستان سنائی ہے. ابھی تو بہت قصے ہیں. سلطان ٹھیکیدار جو مسجدوں کی اینٹیں اکھاڑ کر جس نے شیش محل بنوایا اور بڑی بڑی چھاونیاں ایجاد کی، چھاونیاں بنوائی اس نے. پھر لال کھو کی برفی، بلاکی شاہ جو لاہور کا IMF کہلاتا تھا کہ پورا لاہور اس کا مقروض تھا. پھر ہری سنگھ نلوا جس نے اسی شہر لاہور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے سامنے بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کیا اور مہاراجہ سے نلوا کا خطاب پایا. اور دریا راوی کی تہ میں خزانے دفن ہیں، یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. یہ سارے قصے اس داستان کا حصہ ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، ہماری آج کی یہ پرفارمنس بہت پسند آئی ہوگی. تو اگلے اتوار کو انشاءاللہ ہم نے یہ ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے یہ ایک سسٹم شروع کیا ہے. تو آپ کے لیے وبا کے ان دنوں میں آپ لوگ گھر بیٹھے ہیں تو کیوں نہ آپ کو داستانیں سنائی جائیں. ویسے لائیو پرفارمنس ہوا کرتی تھی یہاں پر قلعے کے اندر. میں نے بہت ساری داستانیں سنائی ہیں، داستان منٹو، داستان شہر لاہور کی، داستان خسرو. تو یہ ساری داستانیں ہم آپ کو لائیو سنائیں گے. تو گزارش سر آپ سے اتنی ہے کہ آپ لوگ ہمیں جوائن کیجیے. ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کا پیج ہے فیس بک پر. تو پوری دنیا میں، US میں اپنا شاہد احمد صاحب کے مہمان ہیں، ہمارے دوست ہیں. نیوزی لینڈ میں دیکھ رہے ہیں، US میں دیکھ رہے ہیں، شاہد صاحب کے گھر پر دیکھ رہے ہیں، اور جو بھی سعودیہ میں ہمارے ڈاکٹر واصف صاحب ہیں، جو بھی پوری دنیا میں ہمارے دوست اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ. آپ نے بڑی محبت سے سنا. تو اسی طرح ہم سے جڑے رہیے اور داستانیں سنتے رہیے. تو پنجابی کی اس نظم کے ساتھ میں اپنی داستان کا اختتام کرتا ہوں کہ دال دس کا شہر لاہور اندر کنے بوئے تے کنیاں باریاں نے. دال دس کا شہر لاہور اندر کنے بوئے تے کنیاں باریاں نے. نالے دس کا اتھوں دیاں کل اٹاں کنیاں ٹوٹیاں تے کنیاں ساریاں نے. دال دساں میں شہر لاہور دیاں لکھاں بوئے تے لکھاں ہی باریاں نے. اور جنہ اٹاں تے تر گئے پیر عاشق وہی ٹوٹیاں تے باقی دیاں ساریاں نے. مینوں دس کا اتھوں دیاں کل کھوئیاں کنیاں مٹھیاں تے کنیاں کھاریاں نے. اور جنہ کھوئیاں تو بھرن مشوق پانی ہو جو مٹھیاں تے باقی دیاں کھاریاں نے. ذرا سوچ کے دیویں جواب مینوں اتھے کنیاں ویاہیاں تے کنیاں کواریاں نے. اور جڑیاں اٹھدیاں بہندیاں نال سجن دے اوہیو ویاہیاں تے باقی دیاں کواریاں نے. آپ سب کا بہت شکریہ.